آج ہم اسٹوڈیو سے نکل کر ایک ایسی جگہ پر آپ کو لے کر جائیں گے جہاں آپ کو واقعی میں شجاعت اور بہادری کے پیکر نظر آئیں گے. ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کے جاگنے سے میں آپ سکون کی نیند سوتے ہیں. آج ہم شاہین 2 پوسٹ پر جانے والے ہیں. 10,200 فٹ کی اونچائی کے اوپر یہ موجود پوسٹ ایک ایسی پوسٹ ہے جہاں سے پاکستان انفلٹریشن اور ایکسفلٹریشن کرنے والے ٹیررسٹ کے اوپر اچھی خاصی نظر رکھتا ہے، اور 24 گھنٹے اس پوسٹ کے اوپر ہمارے جوان جو ہیں وہ پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. آئیے آج آپ کو بتائیں کہ یہ کام تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ وطن سے، وطن والوں سے محبت کے لیے کیا جاتا ہے. آئیے چلے ہم ایک ایسے علاقے کے اندر جو کہ خطرناک تو ہے لیکن آپ کو دکھانا لازم. کر چکے ہیں 10,000 فٹ کی بلندی سے زیادہ پر ہم موجود ہیں. یہاں ان سیلف سانس آنا مشکل ہے لیکن یہی ہمارے جوان اور افسران اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر کھیل کر اس ملک کا دفاع بھی کرتے ہیں. میرے اطراف یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں اس علاقے کے اندر گھنے جنگل بھی موجود ہیں اور نلاز بھی موجود ہیں. یہیں کچھ عرصے پہلے بھی، ابھی حال ہی میں اگست میں بھی اور ستمبر کے اندر بھی خوارجین نے انٹروژن کی کوشش کی، پاکستان میں آنے کی کوشش کی، جس کے بعد ان کو نشانہ بنایا گیا. 30 سے زائد خوارجین کو جہنم واصل کر دیا گیا. یہ بھی یاد رکھیے یہ انتہائی خطرناک علاقہ ہے. اب ہم باقاعدہ شاہین 2 پوسٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ شاہین سیکٹر ہے، ادھر 1 NLI سرو کر رہی ہے. یہ وہی جوان ہیں جنہوں نے کارگل کے محاذ پر بھی اپنا لوہا منوایا. یہ وہی جوان ہیں جو کہ اس ٹائم پر یہاں بھی ملک کا دفاع کر رہے ہیں. میں آپ کو پوسٹ دکھاتی ہوں جہاں سے یہ تمام خوارجین پر نظر رکھتے ہیں. آئیے. اس ٹائم پہ اس علاقے کی امپورٹنس، اس علاقے کی کمپلیکسٹی، اس علاقے کی مشکلات، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے ساتھ بریگیڈ کمانڈر اس کرم اور اس سے ملحقہ علاقوں کے بریگیڈیئر شہزاد موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. بریگیڈیئر شہزاد، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، اور ہمیں یہاں کا وزٹ کرانا. چلنے میں ہی بڑا مشکل علاقہ ہے، اوپر آتے آتے ہمارا تو سانس پھول گیا. آپ لوگ ادھر دفاع کرتے ہیں ملک کا، ذرا اس علاقے کی ٹرین اور اس علاقے کی امپورٹنس بتائیے. جی بالکل، یہ اس وقت آپ کرم کے بیسیکلی سینٹرل کرم کے علاقے میں موجود ہیں، اور یہاں سے ملحقہ ہمارے ساتھ خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس اسکیچ کی مدد سے بتانا چاہوں گا کہ ہم کس طرف موجود ہیں. یہاں کے علاقے میں بیسیکلی کرم ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے وہ والا پورشن ہے جہاں پہ جنگلات زیادہ ہیں. یہاں پہ جو ایوریج ہائٹس ہیں وہ تقریباً 10,000 سے 12,000 فٹ تک رینج کرتی ہیں. ہماری مختلف پوسٹس ہیں اور اس علاقے کا دفاع ہم ان پوسٹوں کی مدد سے کرتے ہیں. اگر آپ اسکیچ پہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نلاز نظر آ رہے ہیں، بہت تھک جنگل ہے، اس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پہ لوگ بھی رہتے ہیں. رائٹ. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ فتنہ الخوارج کے خوارج ان گاؤں میں آبادیوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ان جگہوں کو انگیج کرنا. بٹ الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھے سرولنس مینز دن کے لیے بھی اور رات کے لیے بھی موجود ہیں، جس میں ہم انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ آبادی سے باہر نکل کے جنگلوں کی طرف یا نلاز کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم ان کو وہاں سے انگیج کرنا شروع کرتے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ انگیجمنٹ ہوئی ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر اور اچھے خاصے 30 کے قریب خوارجین کو جہنم واصل کیا آپ لوگوں نے، وہ کدھر نلاز میں ہی پکڑے گئے یا وہ بھی اسی طریقے سے مختلف ولیجز کے اندر چھپ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو دے موو؟ اس میں یہ جو پچھلی انگیجمنٹ ہوئی ہے تو ابھی الحمدللہ یہاں پہ ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی بہت اچھا ہے. ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ اس کوہ سفید کے پار سے جہاں پہ افغانستان کا ننگرہار صوبہ ہے، وہاں سے فتنہ الخوارج کے بہت زیادہ خوارج کوشش کریں گے کہ پاکستان میں در اندازی کریں. تو ان انٹیلیجنس کی بنیاد پہ جب ہمارے ہائر ہیڈ کوارٹر سے خبر آئی ہمارے پاس، تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ کچھ مخصوص راستے ہیں جو کہ پہاڑوں سے گزرنے کے بعد نلاز اور جنگل کا کمبینیشن استعمال کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ چھپ کے موو کریں.
بٹ چونکہ اب ہمارے پاس سرولنس مینس بہت اچھے ہیں, ہماری انٹیلیجنس بہت بہتر ہے. پھر جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب پوسٹ پہ ہمارے جوان اور افسر بیٹھتے ہیں تو صرف پوسٹ تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتے, دے موو آؤٹ, ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں. تو خوارج کو اس دفعہ ہم نے اس طرح بھی سرپرائز کیا کہ ان کا جو خیال تھا کہ اگر یہ پوسٹ ہے تو ہم اس پہ بیٹھیں, ہم وہاں پہ نہیں تھے. ہم بہت ساری جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بڑے طریقے سے انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ قریب پہنچیں گے تو ہم ماریں گے. دوسرا تھوڑا سا ہم نے اپنے ٹیکٹکس میں چینج یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ان کو لانگ رینج پہ انگیج کریں جہاں سے ان کو بھاگنے کا موقع ملے, ہم نے پیشنس دکھائی, ہمارے آفیسرز نے, جوانوں نے صبر کیا اور انہوں نے ان کو قریب آنے دیا. جیسے ہی وہ قریب آئے تو پھر ایک اچھی الحمدللہ افیکٹو انگیجمنٹ ہم نے کی. جس جگہ پر موجود ہیں ہم وہاں یہ گارنٹی یا یہ آپ کو ایویڈنس دکھا سکتے ہیں کہ یہاں باقاعدہ انگیجمنٹس ہوتی ہیں, اور وہ ایویڈنس ہے یہ. آپ کو جگہ جگہ پر پڑے ہوئے نظر آئیں گے ہمارے جو ایمیونیشن ہے اس کے ریمیننگ شیلز. اور یہ جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں یہ اس علاقے کے بالکل پیچھے جو آپ کو نلہ نظر آ رہا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ کیوں اہمیت کا حامل ہے یہ بریگیڈیئر شہزاد ہمیں بتائیں گے. بریگیڈیئر صاحب جی, ابھی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں تو ہمارے بالکل پیچھے جو میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں یہ کوہ سفید کا ایریا ہے, اور اس سے فردر نارتھ از ننگرہار افغانستان کا. اور یہ کوہ سفید کا ہائیسٹ پوائنٹ تقریباً 15,600 فیٹ پہ ہے, اور اس کے بعد یہ ویسٹ سے ایسٹ پہ چلتی ہے. اور وہ جو آپ کو سامنے ایریا نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی باؤنڈری ہے بٹوین کرم ٹرائبل ڈسٹرکٹ اینڈ خیبر. اور خیبر میں جو علاقے ہیں راجگال, باغ اور تیرا وہ یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. اس کوہ سفید پہ نمبر آف کلاسنگ پلیسز, پاسز بھی ہیں, نلاز بھی ہیں, اور پھر تھک ویجیٹیشن ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے موو کرنے میں. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ انگیجمنٹس ہوتی ہیں ہماری خوارج کے ساتھ وہ ان نلاز میں ہوتی ہیں, ان ٹریکس پہ ہوتی ہیں. جب ہمیں نظر آ جاتے ہیں اور ہماری افیکٹو رینج میں آتے ہیں تو دین وی اسٹارٹ کلنگ. تو یہ جو پیچھے نلا ہے ابھی جو حال ہی میں انگیجمنٹ ہوئی ہے ادھر ہی انگیجمنٹس ہوئی ہیں؟ جی, اور اس میں حال ہی میں ہماری 3-4 انگیجمنٹس ہوئی ہیں. اس میں ایک انگیجمنٹ اس نلے میں بھی ہماری ہوئی ہے. کتنے لوگ جہنم واصل کیے ادھر؟ اس میں الحمدللہ ہم نے کوئی 12 کے قریب خوارج کو جہنم واصل کیا تھا. ماشاءاللہ. رات کی تاریکی, وہی رات کی تاریکی استعمال کرتے ہیں؟ جی, رات کی تاریکی کا استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس کچھ نائٹ ویژن سائٹس بھی ہیں, بٹ الحمدللہ ہمارے پاس بھی نائٹ ویژن کیپیبلٹی بہت اچھی ہے. اچھا, یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے بریگیڈیئر شہزاد کہ جب سے امریکہ گیا ہے ایک سپر پاور ہوتے ہوئے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ اپنا ایمیونیشن چھوڑ گئے, کیا وہ ایمیونیشن بھی فتنۃ الخوارج استعمال کرتے ہیں؟ جی, رپورٹس آتی ہیں, کچھ اکوپمنٹ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی جس میں کچھ گیجٹری اور کچھ اکوپمنٹ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. رائٹ. اچھا, یہ جو علاقہ ہے اس نلا میں تو آ گئے, لیکن یہاں تو گھر بھی قریب قریب نظر آ رہے ہیں, تو یہاں کے لوگوں کی جانیں کتنی خطرے میں ہوتی ہیں جس ٹائم پر یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں؟ جی, لوگوں کی جانوں کو بالکل خطرہ ہوتا ہے, بٹ ایک ذمہ دار اور پروفیشنل آرمی کی طرح ہم انشور کرتے ہیں کہ جب تک وہ آبادی کے قریب ہیں تو ہم کسی قسم کا فائر وہاں پہ نہ کریں, بٹ ان کو اپنی آبزرویشن میں رکھتے ہیں. جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہم ان کو انگیج کر کے الحمدللہ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں.